الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرے وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، چوتھے وہ شخص کہ جن میں اللہ کے واسطے محبت ہو اور اسی پر ان کا اجتماع ہو اور اس پر جدائی، پانچواں وہ شخص کہ جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، چھٹا وہ شخص کہ جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ساتواں وہ شخص کہ جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ فائدہ: آنسو بہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیدہ اور دانسا اپنے معاصی اور گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلبہ شوق میں بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ بروایت ثابت بنانی رحمہ اللہ ایک بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان 7 آدمیوں میں جن کا ذکر حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے۔ اس شخص میں 2 خوبیاں جمع ہیں اور دونوں اعلیٰ درجے کی ہیں، ایک اخلاص کہ تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوا، اور دوسرا اللہ کا خوف یا شوق کہ دونوں میں رونا آتا ہے، اور دونوں کمال ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں رجل ذکر اللہ خالیا، کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے اس حال میں کہ خالی ہو۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ خالی ہونے کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمیوں سے خالی ہو جس کے معنی تنہائی کے ہیں، یہ عام مطلب ہے، اور دوسرے یہ کہ دل اغیار سے خالی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل خلوت یہی ہے، اس لیے کہ اکمل درجہ تو یہ ہے کہ دونوں خلوتیں حاصل ہوں، لیکن اگر کوئی شخص مجمع میں ہو اور دل غیروں سے بالکل خالی ہو اور ایسے وقت میں اللہ کا ذکر ہے، کوئی شخص رونے لگے تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ مجمع کا ہونا نہ ہونا اس کے حق میں برابر ہے۔ جب اس کا دل مجمع تو درکنار غیر اللہ کے التقاء سے بھی خالی ہے تو اس کو مجمع کا کیا مضر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی یاد میں یا اس کے خوف سے رونا بڑی ہی دولت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حق تعالی شانہ میسر فرما دے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس جائے، اور ظاہر ہے یہ ناممکن ہے، پس ایسے ہی اس کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے حتیٰ کہ اس کے آنسوں میں کچھ زمین پر ٹپک جائیں تو اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ